امام شافعی رحمۃ اللہ کے زمانے میں وقت کا حاکم ایک پریشانی کا شکار ہوا کہ بیوی روٹ گئی. اب وہ چاہتا تھا کہ اس کو منائے اور بیوی غصہ کر گئی تھی. ایک دن اس نے اس کو زیادہ منانے کی کچھ کوشش کی. وہ جتنا مناتا وہ اتنا اور اس سے ناراض ہوتی، حتیٰ کہ اس عورت نے غصے میں اس کو کہہ دیا کہ جہنمی میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتی. جب اس نے جہنمی کا لفظ کہہ دیا نا تو وہ بھی حاکم تھا، اس نے غصے میں کہہ دیا اگر میں جہنمی تو تجھے 3 طلاق. اب جب غصہ دونوں کا ٹھنڈا ہوا تو بادشاہ بھی سوچنے لگا کہ پورے ملک میں ایسی خوبصورت لڑکی تو اور ہے نہیں، میں بھی نہیں اس کو اپنے سے جدا کرنا چاہتا. اور بیوی کا دماغ ٹھنڈا ہوا تو وہ بھی سوچنے لگی کہ جو عزت بادشاہ کی وجہ سے میری ہے اس کے بغیر تو نہیں ہوگی. اب دونوں چاہتے تھے کہ بھئی ذرا سلو ہو جائے، مگر طلاق مشروط تھی. تو اب بادشاہ سے بیوی نے پوچھا کہ بھئی طلاق کا پتہ کریں واقع ہو گئی کہ نہیں ہوئی. اس نے علماء سے پوچھا. علماء نے کہا جی ہم تو جواب نہیں دے سکتے اس لیے کہ طلاق مشروط ہے. اگر میں جہنمی تو تجھے 3 طلاق. تو کون فیصلہ کرے کہ آپ جہنمی ہیں یا نہیں؟ اب تماشا بن گیا. It became the talk of the town. اب جس کو یہ مسئلہ پتہ چلے وہ کہے جی کہ کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا. عجیب کیفیت ہے. کسی نے امام شافعی رحمۃ اللہ کو بتایا، وہ مان لگا میں اس کا جواب دے سکتا ہوں. چنانچہ کسی نے بادشاہ کو اطلاع دی جی کہ فلاں بزرگ ہیں، اس نے دعوت دی ان کو اور کہا جی کہ میں اس مصیبت میں مجھے نکالیں. ان کا میں اس کا جواب دے سکتا ہوں مگر مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی پڑے گی. تنہائی میں اس نے بندوبست کر دیا تنہائی کا. انہوں نے بادشاہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ آپ کی پوری زندگی میں کوئی ایسا موقع ہو کہ آپ کسی گناہ کو کرنے کی قدرت رکھتے ہوں مگر اللہ کے ڈر سے آپ نے گناہ کو چھوڑ دیا. بادشاہ نے سوچ سوچ کر کہا ہاں ایک واقعہ پیش آیا. وہ کیسے؟ بادشاہ نے کہا کہ ایک مرتبہ میں اپنے کام سے ذرا جلدی فارغ ہو گیا، خلاف معمول جلدی میں اپنی آرام گاہ میں آ گیا. تو میں نے کیا دیکھا کہ محل میں کام کرنے والی ایک نوجوان لڑکی وہ ابھی کوئی بستر وغیرہ سنوار رہی تھی، ٹھیک کر رہی تھی. میں کمرے میں آ گیا، اس کے چہرے پر نظر پڑی تو مجھے وہ بہت خوبصورت لگی. تو میری نیت بدلی، میں نے کنڈی لگا دی. اب جیسے ہی میں نے کنڈی لگائی وہ لڑکی پہچان گئی کہ بادشاہ کی نیت ٹھیک نہیں. میں نے اس کی طرف قدم اٹھایا تو وہ بچی مجھے دیکھ کر کہنے لگی یا ملک اتق اللہ، اے بادشاہ اللہ سے ڈر. اتنی تقیہ نقیہ خوف خدا رکھنے والی وہ بچی تھی. کہنے لگے اس نے ایسے انداز سے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، کہ اللہ کی ہیبت میرے دل پر طاری ہو گئی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اور میں نے دروازہ کھول دیا، اچھا جا چلی جا. اگر میں دروازہ نہ کھولتا میں اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر سکتا تھا. بادشاہ تھا، مجھے کون پوچھنے والا تھا، مگر اللہ کے ڈر سے میں نے گناہ نہ کیا. جب انہوں نے یہ واقعہ سنا تو انہوں نے اس کو کہا کہ میں فتویٰ لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوئی. اب جب یہ فتویٰ علماء کے سامنے آیا تو سب علماء نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کہتے ہیں یہ تو مشروط طلاق تھی کہ اگر میں جہنمی تو آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ جنتی ہیں جہنمی؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ فیصلہ میں نے نہیں کیا، یہ فیصلہ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. یہ فتویٰ میں نے نہیں دیا، یہ فتویٰ پروردگار نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ بھی تو حافظ ہیں، قاری ہیں، مولانا ہیں اور مفتی بھی ہیں، ماشاءاللہ سب کچھ ہیں. ہم نہیں پڑھتے فاللہ خیر حافظا، تو حافظ بھی ہوئے. سنقرئک فلا تنسا، تو قاری بھی ہوئے. انت مولانا، تو مولانا بھی ہوئے. واللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ کلالہ کے بارے میں تمہیں فتویٰ دیتا ہے، مفتی بھی ہوئے. ماشاءاللہ یہ سب کتنی مزے کے الفاظ ہیں. اللہ کی شان، علماء کی خوش نصیبی، یہ الفاظ ان کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں. واہ میرے مولا، تخلقوا باخلاق اللہ. اس کا نمونہ دیکھو، پروردگار نے فرمایا اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرو. یہ علماء وہ خوش نصیب لوگ ہیں دنیا میں جو الفاظ اللہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہ لوگوں کے لیے، ان علماء کے لیے استعمال کرے. اللہ کیسے خوش نصیب. تو انہوں نے کہا جناب فتویٰ میں نے نہیں دیا، فتویٰ قرآن نے دیا. جی قرآن نے فتویٰ کیسے دیا؟
ان کا قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس اس کا ٹھکانہ جنت